میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلامی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریاست کا منشور پیش کیا، اس منشور ریاست میں سب سے بڑا درس تکریم انسانیت کا تھا، انسانیت کی عزت کا تھا۔ چونکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انسان تھے لیکن انسانیت نہ تھی، وہ اپنے آپ کو عاقل، بشعور، ذہین اور فطین اور حکیم سمجھتے تھے آپ کو، لیکن در حقیقت ان کے اندر وہ انسانیت کا وصف اس سے محروم تھے۔ انسانیت کی نعمت، انسانیت کے کمال، انسانیت کی خوبی سے وہ لوگ کوسوں دور تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر تمام اہل دنیا کو، تمام اہل مذاہب کو احترام انسانیت، انسانیت کا وقار اور مقام انسانیت سے دنیا کو متعارف اور روشناس کرایا۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے مقام پر آپ نے ایک اعلیٰ منشور پیش کیا تھا، اس جیسا منشور کہ جسے غیر مسلموں نے بھی اکسب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دنیا کی تمام قانون کی کتب ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اس کے مقابلے میں خطبہ حجۃ الوداع کا ایک چند سطریں رکھی جائیں، تو جو جامعیت، جو کمال، جو خوبی، جو حسن اس چند لائنوں کے اندر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریاست کا منشور انسانی پیش کیا ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی قانون کی کتب اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر حقوق کی بات کی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پڑوسی کے بلا تفریق مومن اور غیر مسلم ہونے میں پڑوس کے حقوق کو بیان کر کے فرمایا، تمہارا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم، متقی ہو یا پرہیزگار، عالم ہو یا جاہل، متقی ہو، پرہیزگار ہو یا گناہگار، جیسا بھی تمہارا پڑوسی ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پڑوسی کا مقام اور اس کے حق کو بیان کر کے یہاں پر بھی تکریم انسانیت کے ایک بہت بڑے پیغام کو اجاگر فرمایا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام انسانیت کو متعارف کراتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست کے اس منشور کے اندر جو بھی اس ریاست کے آئین اور قانون کے تحت رہنے والا مسلم ہو، غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی ریاست کے اس منشور میں مسلمان اور اس کو برابر حق دینے کی تعلیم اور ترغیب فرمائی ہے اور ایک بہترین اصول بیان فرمایا ہے۔ یہ اصول تاریخ انسانیت سے آج تک کے لیے اتنا سنہری، اتنا بکمال اور اتنا حسین اصول نہیں بیان فرمایا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، اگر ساری دنیا کی اقلیت، ساری دنیا کے غیر مسلم جو اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہیں، وہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اصول پر ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، وہ شکر نہیں ادا کر سکتے کہ حضور علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی معاہد، کسی غیر مسلم، کسی اقلیت پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا میرا کلمہ پڑھنے والے نے کسی اقلیت کا حق چھینا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس اقلیت پر
اس کی ہمت، اس کی بساط، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالا. او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس، یا کسی مسلم نے کسی غیر مسلم اقلیت کے مال، ایک لقمہ، ایک نوالہ یا ذرہ سی چیز بھی اس کی منشا اور مرضی کے بغیر اگر اس نے لے لی ہے، میرے آقا نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا، میں اس کی وکالت کروں گا جس نے، میرے کلمہ پڑھنے والے نے، میرے ماننے والے نے، میرے امتی نے اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کا حق چھینا، اس پر ظلم کیا، اس کی رضا کے بغیر اس کا مال غصب کیا. میرے آقا نے فرمایا اب وہ غیر مسلم کی طرف سے میں رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن خود وکالت کروں گا اس کی، اور اس مسلمان اور متقی امتی کے مقابلے میں میں نبی ان کا وکیل ہو کر اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا. یہ اتنا باکمال اصول، یہ اتنا بہترین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں درس انسانیت، تکریم انسانیت اور اقلیت کے متعلق اسلامی ریاست کا بہترین منشور جو آقا کریم نے بیان فرمایا ہے. کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ریاست میں اس طرح کا عالی شان منشور انسانی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اسلامی تعلیم کے اندر آپ کو نظر آئے گا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کر کے فرمایا کہ ہمارا مذہب وسیع مذہب ہے، تنگ مذہب نہیں ہے. چند ایک معاملات میں، چند ایک حدود میں، چند ایک حساس معاملات کے علاوہ ہمارا مذہب نے ہر معاملے میں جو اسلامی ریاست کا منشور بیان فرمایا ہے اس منشور کے اندر مسلمان، غیر مسلم سب کے برابر حقوق متعارف کروائے ہیں. چند ایک معاملات میں جہاں غیر مسلموں کے یہ جو حساس ان کے یہ حدود اور قیود تھی، ہاں اگر ان کو وہ رٹ زون کراس کرتے ہیں تو پھر وہ خود ایک طرح سے اپنا ذمہ اور اپنا عہد خود توڑتے ہیں. لیکن جب تک غیر مسلم اسلام کے اس آئین اور قانون، اس منشور کے مطابق ساری زندگی بسر کرتا رہے گا تو اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کے اقتصادی معاملات، اس کے معاشی معاملات، اس کو بیت المال سے وظیفہ، اس کے معذوروں، اس کے بیماروں، اس کے بوڑھوں کے حقوق کا تحفظ اس کا دین اور مذہب اور ریاست کرتی ہے. دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کس طرح سے غیر مسلم اقلیت کے متعلق ایک اور مقام پر میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے کسی غیر مسلم اقلیت کو قتل کیا، مسلمان نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا نے فرمایا 40 حریقاً، دوسری روایت کے اندر آتا ہے 70 حریقاً، کہ یعنی 40 سال کی مسافت سے، اور دوسری روایت میں 70 سال کی مسافت کا ذکر کر کے میرے آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس ہو رہی ہوگی. لیکن میرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، میرا امتی اگر ناحق کسی غیر مسلم کا خون بہائے گا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. اتنی سنہری تعلیمات، اتنا حسین درس، اتنا عظیم اصول صرف آپ کو دین اسلام کی تعلیم میں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اسلامی ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، اس کا ناحق خون بہاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق آپ نے کیا تعلیم ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک مسلمان نے غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیا. جب مقدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا تمام شواہد سے
یہ پتہ چلا کہ قاتل یہی ہے، اس نے اعتراف بھی کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غیر مسلم کے مقابلے میں اس مسلمان کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر آگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا حق من وفا بذمتہ، غیر مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ میرے کمی والے آقا فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر ہے کہ میں غیر مسلموں کے حقوق، ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کے آبرو کی حق کی حفاظت کرنا، میرا آقا نے فرمایا انا حق، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اس بات کا کہ میں ان کی حفاظت کروں۔